لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں، تمام توصیفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر نوع کی حمد و ستائش اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے لیے زیبا ہیں، جس کی ذات لازوال ہے، جس کی قدرت بے مثال ہے، جس کی قبضہ قدرت میں انسان کے اترتے چڑھتے سانس ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے، رحمت کاملہ کے قیمتی خزانے، آقائے نامدار محمد عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ شمس الضحیٰ بدر الدجا، سرور کائنات سرکار دو جہاں، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوں، جن کے ہم پر بے شمار احسانات و اکرامات ہیں. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ہر قسم کی رہبری کرتا ہے. مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں اور بوڑھوں کو، ہر ایک کو ان کے موافق حقوق ادا کیے جانے اور ان کے حقوق کی پاسداری، ان کے عزت اور ان کی ناموس کی حفاظت کا حکم دیتا ہے. بالخصوص خواتین کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے مذہب اسلام ان کی عزت، ان کا ناموس اور ان کی عفت کی پاسداری کا حکم دیتا ہے. صرف مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے دنیا کے تمام مذاہب کے اندر جس میں صرف خواتین کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے. مذہب اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، روئے زمین کے اوپر مختلف خاندانوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف مذاہب میں اور مختلف ملکوں میں عورتوں کے حقوق اور ان کی حالت کیا تھی. فرانس کے اندر عورت کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ آدھا انسان ہے، آدھا انسان نہیں ہے. اور جاپان کے اندر عورتوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ناپاک چیز سے پیدا کی گئی ہے، اس کے اندر ناپاک چیزیں ہیں. اور چین کے اندر عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ وہ شیطانی روح ہے، وہ گندگی ہے. اسی وجہ سے عبادت گاہوں سے عورتوں کو دور رکھا جاتا تھا. عیسائی مذہب کے اندر بھی عورت کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا، عورت کو نجاست اور پلیدگی سمجھا جاتا، کلیساؤں سے، گرجا گھروں سے، عبادت خانوں سے دور رکھا جاتا. اور خود ہندو مذہب کے اندر عورتوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہے. کسی عورت کا شوہر مر جاتا اپنی قضا سے تو
تو عورت کو اس کے ساتھ جلا دیا جانے کا حکم دیا جاتا۔ مکہ مکرمہ کے اندر زمانے جاہلیت میں ایک عجیب رواج چل پڑا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو لے جا کر مکے کے باہر ایک کالی کوٹری میں بند کر دیا جاتا۔ 2 سال تک اس کو اس کے اندر قید کے ساتھ رکھا جاتا۔ اکثر عورتیں مر جاتی، اگر کوئی زندہ بچ کر آ جاتی تو اس کے چہرے کو کالا کر کے پورے مکے شہر کے اندر گھمایا اور پھرایا جاتا تاکہ وہ عزت کی زندگی نہ گزار سکے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو جس طریقے سے باپ کا مال بچوں میں تقسیم ہو جاتا وراثت کے طور پر، اسی طرح ماں بڑے بیٹے کے حصے میں آ جاتی اور وہ ماں کے ساتھ وہ سلوک کرتا جو باندیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا۔ الغرض مذہب اسلام سے پہلے، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کے حقوق بالکلیہ ختم ہو چکے تھے اور عورت بیچاری کمزور نازک بدن اپنی آواز تک اٹھا نہیں سکتی تھی، اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو دنیا کے اندر نازل فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا کہ عورتوں کا کتنا بڑا مقام ہوا کرتا ہے۔ فرمایا لوگوں، عورت اگر تمہاری بیٹی ہے وہ تمہارا عزت، تمہاری عزت ہے۔ اگر عورت تمہاری بہن ہے وہ تمہارا ناموس ہے۔ عورت اگر تمہاری بیوی ہے زندگی کا بہترین ساتھی ہے۔ اگر عورت تمہاری ماں ہے اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام اور مرتبے کو اجاگر فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی بچیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرے، ان کو پالے پوسے، اچھی تعلیم دے اور اچھے گھرانے میں ان کا نکاح کر دے تو ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے 2 انگلیوں کے اشارے سے فرمایا کہ جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں بالکل قریب ہیں، اسی طرح وہ شخص جنت میں میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہو تو فرمایا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہو فرمایا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہو کہ ان بچیوں کی پرورش کرے اور اچھے گھرانے میں نکاح کر دے تو فرمایا کہ جنت میں میرے بالکل وہ قریب ہوگا۔ تو بزرگوں دوستو، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بچیوں کی پرورش کرنے میں، پالنے میں، ان کو تعلیم دینے میں اور ان کی کرنے میں اگر کوئی دقت پیش آ جاتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو جنت، اگر خدا نہ کرے وہ جہنم میں بھی چلا جائے تو کل قیامت کے دن یہ بچیاں جہنم کے آگ سے اس کے لیے آڑ بن جاتی ہیں، پردہ بن جاتی ہیں۔ اتنے بڑے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر خواتین کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے فرمائیے کہ وہ حجاب اور پردے کا اہتمام کیا کریں، وہ اوڑھنی کا اہتمام کیا کریں، وہ دوپٹہ استعمال کیا کریں، اپنے سر پر، اپنے سینے پر دوپٹہ استعمال کیا کریں۔ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والے اور رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اور امہات المومنین کے بارے میں ایمان والوں سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، فرمایا جب تم ازواج مطہرات سے کسی چیز کا سوال کرو تو حجاب یعنی پردے کے آڑ میں ان سے سوال کیا کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، تاکہ تمہارے دل اور ان کے دلوں کے درمیان میں پاکیزگی باقی رہے۔
تمہارے دل صاف رہے، کسی قسم کے برے خیالات دل میں نہ آئے، یہ اس وجہ سے تاکہ تمہارے درمیان میں پردہ قائم ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والی عورتوں کے بارے میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ایمان والی عورتوں کو بالخصوص ازواج مطہرات کو فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہیں، اطمینان سے بیٹھے رہیں، اور فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کیا کریں، جیسے زمانے جاہلیت میں بے پردہ جہاں چاہے نکل جایا کرتی تھی، جہاں چاہے جیسے چاہے اس قسم کی حرکتیں نہ کریں۔ تمہارا مقام یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر پورے پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ، عزت اور ناموس کے ساتھ رہو۔ یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والے خواتین کو فرمایا ہے۔ آج دیکھیں مغربی تہذیب ہو یا جدت پسند لوگ ہوں، وہ خواتین کے بارے میں اور مذہب اسلام کے بارے میں عجیب و غریب پروپیگنڈے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو قید میں رکھ دیا ہے، عورتوں کو کسی قسم کی آزادی نہیں ہے، عورتیں آزاد نہیں ہیں، نہ جانے کیسی کیسی باتیں لوگ پھیلاتے ہیں جو بالکل یہ جھوٹ ہے، بالکل یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مذہب اسلام خواتین کی جتنی رسپیکٹ کرتا ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ جو دیتا ہے، شاید ہی دنیا کا کوئی مذہب ہو جو خواتین کو اتنا بڑا مقام دے۔ بڑا عجیب زمانہ ہے، لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے کہ ایک عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، جا کر وہ کسی آفس میں کام کرتی ہے یا کسی ہوٹل میں کام کرتی ہے یا وہ کال سینٹر میں کام کرتی ہے، 8 گھنٹے صبح سے شام تک غیروں کے سامنے اپنے حسن کا نظارہ کرتی ہے، لوگ اس کو آزادی کا نام دیتے ہیں۔ وہی عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے اور اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، ان کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، تو اس کو قید کا نام دیا جاتا ہے۔ افسوس ہے ایسے نظریے پر، افسوس ہے ایسے باطل خیالات پر۔ ایک موتی ہوتا ہے، ایک ہیرا ہوتا ہے، اس کو آدمی ہر ایک کو بتاتا ہوا، کھلے عام سرے عام کھیلتا ہوا لوگوں کو بتاتا ہوا نہیں لے جائے گا، بلکہ اس کی قدر وہ کروڑوں اربوں خربوں کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، اوروں کی نظروں سے چھپا کر اور جیب میں رکھ کر یا بالکل چھپا کر اپنے گھر لے جاتا ہے، اور گھر میں بھی ایسے مقام پر رکھتا ہے جہاں کسی کے نظر نہ پڑے۔ یہ مذہب اسلام عورتوں کو اس چیز کی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، عزت کے ساتھ، ناموس کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ مذہب اسلام نے دونوں کے مقام کو اور دونوں کے کاموں کو ایک الگ انداز سے بیان فرمایا ہے۔ گھر کے اندر کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور باہر کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ مذہب اسلام نے مردوں کو اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ گھر کی جتنی بھی ذمہ داری ہے، گھروں کے اندر چاہے امور خانہ داری ہو یا عورت کی ذمہ داری ہے، اور باہر کے جو کام کاج کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، ملازمت کرنا ہے، ڈیوٹی کرنا ہے، 4 پیسے کما کر لانا ہے، اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، ذریعہ معاش ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے، جدت پسند مغربی تہذیب، بلکہ بعض افراد، بعض تنظیموں نے اس کو اب بہت ہی زیادہ اجاگر کر دیا اور اس کے خلاف آوازیں اٹھانے لگے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو جکڑ کر رکھ دیا۔ تو بزرگوں، دوستو، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ مذہب اسلام نے تو عورتوں کو ان کے جتنے جائز تمنائیں اور جائز کام ہیں شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی بچی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، پردے کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرتی ہے یا نہیں، بحالت مجبوری کوئی عورت کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے بھی مذہب اسلام نے پورے شرائط کے ساتھ پردے اور حجاب کے ساتھ اس کی بھی تعلیم دی ہے اور اس کا بھی حکم دیا ہے۔ تو بزرگوں، دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے خواتین اسلام کے لیے مذہب اسلام نے جو احکام اور جو حقوق بتلائے ہیں، جو ان کا مرتبہ بیان کیا ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اوپر کبھی بھی کوئی کٹھن ذمہ داری ہرگز نہیں ڈالی۔
جب وہ بیٹی تھی تو باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کپڑے کا، کھانے کا، ہر چیز کا انتظام کیا کرے۔ وہاں بھی ذریعہ معاش عورت کے اوپر نہیں ڈالی۔ جب بچی بڑی ہوئی، بھائی کی ذمہ داری بنتی کہ وہ اپنے بہن کے لیے چیزوں کا انتظام کیا کرے۔ بچی اور بڑی ہوئی، اچھے گھرانے میں اس کا نکاح ہو گیا، وہ کسی کی بیوی بن گئی، شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ روٹی، کپڑے، مکان کا انتظام کیا کرے۔ اور بڑی ہوئی، اس کے اولاد ہو گئی، اور بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کا انتظام کرے اور ماں کے لیے ساری ضروریات کا خیال کرے۔ مذہب اسلام خواتین کو اتنا بڑا رتبہ اور مقام دیتا ہے، لیکن بزرگوں، دوستو، آج کے جس قسم کے حالات ہمارے سامنے ہیں، بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے۔ ابھی اسی فروری کے مہینے کے اندر 14 تاریخ کو جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے یوم عاشقہ منایا جاتا ہے، آج سے 1700 سال پہلے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک راہب نے دوسرے راہبہ سے عشق کیا، اس کے محبت میں گرفتار ہو گیا، اس کی خواہش ہو رہی تھی کہ اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے، اس کے ساتھ غلط حرکت کرے، تو اس نے دل میں خیال آیا اور اس نے راہبہ سے کہا کہ آج 14 فروری ہے، رات میں خواب میں مجھے فلاں نے کہا کہ اگر اس دن ہم گناہ کریں گے تو یہ گناہ شمار نہیں ہوگا، یہ نافرمانی نہیں ہوگی، اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ وہ راہبہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور دونوں نے مل کر غلط حرکت کر لی۔ اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا اس زمانے کے اندر۔ تو بعد میں ان کو پہچاننے والے بعض عقیدت مند لوگوں نے وہ دونوں چونکہ محبت کی وجہ سے غلط حرکت کیے ہوئے تھے تو ان دونوں کے نام پر یوم عاشقہ، ویلنٹائن ڈے کا نام، چونکہ اس شخص کا جو نام تھا وہ سینٹ ویلنٹائن نام تھا، اس وجہ سے یوم عاشقہ شروع ہو گیا۔ ہو کر وہ چند ملکوں تک محدود تھا، لیکن چلتے آج کل تو میں کیا کہوں، پوری دنیا کے ملکوں کے اندر تقریباً یہ دن عید کے طور پر منایا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا، نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس رسم رواج کے اندر اور اس گناہ کے عمل کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ جہاں بے حیائی ہوتی ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے، جہاں زناکاری ہوتی ہے، جہاں بدکاری ہوتی ہے، جہاں ہر قسم کا گناہ ہونا کوئی جو ہے بری بات تصور نہیں کیا جاتا، عید کے نام پر وہ تمام حدیں پار کر جاتے ہیں جو ایک درندہ ہی پار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں کہ رومانیوں نے، وہ بت پرست لوگ تھے، ان کے اندر ایک نام تھا پوپ ویلنٹائن، اس کا نام تھا، وہ آدمی عیسائی بن گیا اور بن جانے کی وجہ سے رومانیوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ بعد میں ایک مدت کے بعد تمام رومانی کے جو لوگ تھے وہ بھی عیسائی بن گئے، تو ان کا افسوس ہونے لگا کہ ہم نے پوپ ویلنٹائن کو جو ہے شہید کر دیا، لہذا اس کے شہید محبت کے نام پر ہم عید منائیں۔ اس قسم کی ایک روایت چلی، اور بھی بہت سارے واقعات اسی ضمن میں آتے ہیں۔ تو بزرگوں، دوستو، یہ قوم، یہ مذہب اس کے درمیان اور ان کے اندر خواتین کا کوئی مقام نہیں ہوتا، ان کا کوئی رتبہ نہیں ہوتا۔ مذہب اسلام اس کے برخلاف ہے۔ خواتین کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹیوں کے بارے میں فرمایا اور ماؤں کے بارے میں فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر ماؤں کی خدمت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو تمہیں آخرت میں جنت ملے گی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، عشاء کی نماز کے لیے میں مصلی پر کھڑا ہو جاؤں اور ادھر سے میری ماں مجھے آواز دے، بیٹا محمد، تو میں اپنے ماں کی آواز کو سن کر نماز کے رکعت کو توڑ دوں اور جا کر میں اپنے ماں کے حکم کو پورا کروں، پھر اس کے بعد آ کر میں عشاء کی نماز کو مکمل کروں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کے ساتھ اتنا بڑا مقام و مرتبہ بلند فرمایا۔ اور بیٹیوں کے بارے میں فرمایا، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے، آپ کا معمول یہ تھا، اگر بیٹی اٹھتی تو آپ فرماتے، فاطمہ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی جگہ پر بیٹھو۔ چنانچہ اللہ کے رسول گھر میں تشریف لاتے اور فاطمہ کو اپنے سینے سے لگاتے اور ان کے ماتھے کو چومتے اور ان کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو جاتے۔
یہ مرتبہ بیٹیوں کا ہے۔ اور بہنوں کے ساتھ حضرت شیمہ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ ایمان والوں نے ایک جگہ پر گئے اور وہاں کے چند لوگ قیدی بن کر آئے تو ان میں حضرت شیمہ بھی تھی۔ وہ کہنے لگی تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں، میں تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ لوگوں نے آپ کو اطلاع دی، آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس مقام پر گئے جہاں حضرت شیمہ تھی۔ آپ نے اپنی چادر مبارک نکالی اور بچھا کر فرمایا بہن شیمہ اس چادر کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اتنا بڑا مقام بہنوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتلایا اور فرمایا بیویوں کے بارے میں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔ ازواج مطہرات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیسے تھے احادیث کے اندر، سیرت نبوی کے اندر بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ایک پیالے میں دودھ یا شربت یا پانی نوش فرما رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے کہے عائشہ میرے لیے بھی تھوڑا بچانا۔ جب آپ قریب آئے تو آپ نے اٹھا کر آپ کو پیالہ دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ تم جس جگہ سے اپنے ہونٹ لگا کر پی ہو وہ جگہ بتاؤ۔ چنانچہ اماں عائشہ نے بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لبوں کو اس مقام پر لگا کر پورا دودھ یا شربت نوش فرمایا جہاں سے اماں عائشہ نے نوش فرمایا تھا۔ یہ جو ہے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، ان کے ساتھ محبت ہے۔ آپ گھر میں اس طریقے سے داخل ہوتے تھے کہ آپ سلام کرتے، اگر گھر میں ازواج مطہرات آرام کر رہے ہیں تو ان کے نیند کے اندر خلل نہیں ہوتا، اگر جاگ رہے ہوں تو وہ آپ کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی روایتیں ہیں، ان روایتوں کے موقع پر ہم اپنی زندگی کے اندر اور ہم اپنی شعبے کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں۔ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں اور ہم کیسے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم جائزہ لیں۔ اگر ہمارے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے تو سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں، پھر اس کے بعد حسن سلوک والا معاملہ شروع کر دیں۔ اور دوسری اہم اور ضروری بات، یہ جو 14 فروری کو یہ جو یوم عاشقہ منایا جا رہا ہے، ہم اپنے نوجوانوں سے بالخصوص درخواست کرتے ہیں کہ ایسے گناہ والے عمل کے اندر ہرگز شرکت نہ کرے، نہ جا کر کیک کاٹے، نہ وہاں پر موم بتیاں روشن ہو، نہ ہی کسی قسم کے تقریب کے اندر شرکت ہو۔ یہ گناہ عظیم ہے۔ فقہاء کرام نے ایسے تقریبات میں شرکت کرنے کو حرام لکھا ہے، اس لیے چاہیے کہ ہم ایسے ناجائز اور بیجا رسومات کے اور تقریبات کے اندر شرکت کرنے سے خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں احباب کے متعلق بھی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔